وہ لمحہ جب جنت کی دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور عرش الہی کے سامنے ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ آج وہ دن تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کیا گیا تو جنت کے درخت جھک گئے، پرندے خاموش ہو گئی، نہریں رک گئی اور آسمان سے فرشتوں کے آنسو گرنے لگی۔ یہ زمین کا پہلا المیہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا چکا تھا، مگر کہا کیا وہ آسمان سے گرے تھے یا کسی روشنی کے ذریعے بھیجے گئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اترے۔ یہ وہی پہاڑ تھا جو بعد میں آدم کی چوٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ جیسے ہی ان کا قدم زمین پر پڑا، آسمان کا رنگ بدل گیا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا، زمین کانپنے لگی اور ہوائیں چیخنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان نے زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے نہیں تھے، حضرت حوا ان کے ساتھ تھی، مگر دنیا میں وہ ایک ساتھ نہیں بھیجے گئے۔ ہوا کہاں تھی؟ اگر آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑوں پر اترے تو ہوا کہاں اتری؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوا عرب کے شہر جدہ میں اتری، اسی لیے آج بھی عرب میں جدہ کا نام ہوا کی نسبت سے موجود ہے، کیونکہ جدہ کا مطلب ہے دادی، یعنی تمام انسانوں کی ماں۔ یہاں کا موسم شدید گرم تھا اور ریت کے لہری آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ ہوا نے جب آنکھیں کھولی تو ہر طرف صحرا تھا، کہیں کوئی سایہ نہیں تھا، کہیں کوئی پانی نہیں تھی، بس تنہائی ہی تنہائی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی چہرہ نظر نہ آیا، نہ کوئی آسمانی آواز سنائی دی۔ میں کہاں ہوں؟ آدم کہا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت نہیں تھی، یہاں کے درختوں پر وہ پھل نہیں تھے، یہاں کی زمین وہ زمین نہیں تھی، یہاں کی روشنی وہ روشنی نہیں تھی، یہاں بس خلا تھی اور تنہائی۔ یہ زمین پر انسان کی پہلی جدائی تھی، یہ وہ پہلا وقت تھا جب محبت کرنے والی جدا ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام ایک طرف، ہوا دوسری طرف، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ، اور لبوں پر ایک ہی دعا آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک حضرت حوا سے دور رہی، 40 سال تک ان کے آنسو اس زمین کو تر کرتے رہے، 40 سال تک وہ اپنی غلطی کا کفارہ مانگتے رہی، اور دوسری طرف ہوا بھی اسی کیفیت میں تھی، وہ بھی ہر لمحہ دعا کرتی رہی کہ کاش آدم مل جائے۔ 40 سال کا مطلب تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہر روز امید ہوتی کہ شاید آج ملیں گی، اور ہر روز مایوسی ہوتی کہ نہیں، آج بھی نہیں۔ 40 سال کی بھوک، 40 سال کی پیاس، 40 سال کی خاموشی، 40 سال کی تنہائی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین نے آدم علیہ السلام کے پہلے قدموں کی نشان اپنے سینے پر محفوظ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہاڑوں نے پہلی بار ایک انسان کو سر جھکائے روتے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پرندوں نے پہلی بار کسی کو ایک اور انسان کے نام پر آہ بھرتے سنا۔ اور پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن آج وہ دعا جنت کی مسکراہٹوں میں نہیں تھی، آج وہ دعا زمین کی بے بسی میں تھی، آج وہ دعا ایک شکستہ دل کی آخری امید تھی۔ اے میرے پروردگار، میں اکیلا ہوں، اے میرے پروردگار میں کہاں جاؤں؟ اے میرے اللہ، میں نے غلطی کی تھی، مگر کیا مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ زمین نے یہ آوازیں سنی، آسمان نے سنی، مگر جواب نہیں آیا۔ اور پھر ایک رات حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار ایک خواب آیا۔ اس خواب میں انہوں نے ہوا کو دیکھا، وہ کہیں تھی کسی جگہ، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی جنت میں تھی، مگر وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ انہیں دیکھ سکتی تھی مگر چھو نہیں سکتی تھی، وہ ان سے بات کر سکتی تھی مگر سن نہیں سکتی تھی۔ جب وہ خواب سے جاگے تو ایسا لگا جیسے وہ ایک بار پھر جنت سے نکال دی گئی ہوں، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار 40 سال سے تھا۔ ایک دن وہ سفر کر رہی تھی، وہ چل رہی تھی، وہ پہاڑوں کو پار کر رہی تھی، اور تب کسی نے ان کا نام لیا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ آواز تھی جو 40 سال سے سننے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے۔ یہ وہ آواز تھی جیسے سنتی ہی ان کے قدم زمین پر جم گئی۔ اے آدم! انہوں نے رخ موڑا اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ ہوا، نہ زمین ہل رہی تھی، نہ آسمان کانپ رہا تھا،
مگر ان کی دل میں وہ زلزلہ تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگے، دوڑے، زمین ان کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ وہ کبھی پتھروں پر گرتی، کبھی مٹی پر لڑکتی، کبھی خود کو سنبھالتے، مگر ان کی نظر بس ایک ہی چہرے پر تھی۔ اور جب وہ قریب پہنچے، جب ان کی آنسو زمین پر گرنے لگی، جب ان کی سانس پھولنے لگی، جب ان کے ہاتھ ہوا کے ہاتھوں کو چھونے والے تھے، تو وہ لمحہ آیا جب پوری زمین نے پہلی بار کسی کو روتی ہوئی گلے لگتے دیکھا۔ اور پھر ایک سوال رہ گیا، آدم اور ہوا تو مل گئی، مگر کیا جنت انہیں واپس ملی؟ یا وہ ہمیشہ ساتھ رہ سکے؟ کیا ان کی محبت مکمل ہوئی؟ یا زمین پر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں ہر محبت کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا؟ اور آخر میں اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 40 سال کی جدائی کے بعد دوبارہ مل سکتے ہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جدائی وقتی ہوتی ہے، آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر، استقامت اور یقین ہو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا امید کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اور صبر کے بعد ملنے والی خوشیوں کا نام ہے۔ سبسکرائب